کہ مٹ جاتے ہیں غم سارے، ایک آن مدینے میں، کہ مٹ جاتے ہیں غم سارے، ایک آن مدینے میں، ایک آن مدینے میں، مٹ جاتے ہیں غم سارے، کہ مٹ جاتے ہیں غم سارے، مٹ جاتے ہیں غم سارے، ایک آن مدینے میں، ایک آن مدینے میں، ارے ہوتی ہے عطا سب کو ہوتی ہے عطا سب کو، ارے مسکان مدینے میں ہوتی ہے عطا سب کو، مسکان مدینے میں، مٹ جاتے ہیں غم سارے۔ تقریباً 400 طلبہ کی تعداد، پھر مہمانان اعزام کی اتنی بڑی تعداد کی رعایت ضروری ہے۔ یہاں سے ادب و احترام کے ساتھ مدرسہ رحمانیہ سپول کے قائم مقام محتمل مولانا شہاب الدین صاحب ندوی اظہری صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور اپنی قسمت والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ہم لوگوں کے لیے بڑی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ الحمدللہ ضیوف الرحمن اللہ کے جو مہمان ہیں وہ حج کا سفر کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس کی ابتدا انہوں نے مدرسہ رحمانیہ سپول سے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نیتوں کو قبول فرمائے، ساتھ میں مدرسہ رحمانیہ سپول کی ترقی کو جو قبول فرمائے۔ آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، لوگوں پر اللہ کا حق واجب ہے، اس کے لیے من استطاع الیہ سبیلا، جس کو بھی وہاں جانے کی طاقت ہے، یعنی حج تک پہنچنے کی یا مکہ جانے کی طاقت ہے، ان کے اوپر یہ چیز اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا۔ تو الحمدللہ جیسا مولانا مجاہد الاسلام صاحب نے بتایا، بہت سارے لوگ مالدار ہیں لیکن وہ حج کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ ان لوگوں کو حج کی توفیق ملی بہت بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ اس توفیق کو بھی قبول فرمائے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَمَنْ كَفَرَ، یعنی جن کے پاس سہولت ہے، سہولت کے باوجود انہوں نے اس کار میں اللہ کی پیروی نہیں کی، اللہ کی بات کی پیروی نہیں کی، اللہ نے کہہ دیا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ تمام دنیا والوں سے بے پرواہ ہے، کسی کے مال و پیسے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اور اندازہ کریں کہ پیسے ہونے کے باوجود اگر آپ کو مطلب ہے کہ آپ کو حج کی توفیق نہیں ہوئی، گویا کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کے تمام پیسوں سے کوئی مطلب نہیں، کسی طرح کا کوئی مطلب نہیں۔ الحمدللہ وہ لوگ بہت ہی باعث مبارک ہے جن کو یہ اس سفر کی توفیق ہو رہی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه۔ یہ ہم حجاج کرام سے خاص طور پر مخاطب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص بھی حج کیا اور یرفث نہیں کیا، یرفث کہتے ہیں شہوانی بات، شہوانی عمل، جس میں خواہشات دنیا کا دخل ہوتا ہے، چاہے وہ بات کے اعتبار سے ہو چاہے عمل کے اعتبار سے ہو۔ تو کہا کہ انہوں نے اس بات سے پرہیز کیا اور ولم یفسق، اور نافرمانی بھی نہیں کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان حاجیوں کے لیے وعدہ ہے
راجع كيوم ولدته أمه کہ وہ حج سے ایسا ہی لوٹتا ہے جس طرح ایک بچہ آج جنا ہوتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور حاجی کے لیے سب سے بہترین تحفہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، زاد راہ اختیار کرو، اس لیے کہ سب سے بہترین توشہ اگر کوئی ہو سکتا ہے وہ پرہیزگاری کا توشہ ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈر کا توشہ ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے حجاج کرام یہاں سے تشریف لے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کے حج کو مبارک فرمائے اور ہم سبوں کو بھی اللہ تعالیٰ حج کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک درخواست یہ ہے کہ جب بھی یہ دعا کریں ہم تمام لوگوں کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ہم سبوں کی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں داخل نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔